جب اللہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جن کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پہ اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پہ اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے اس کا بندہ مسکراہٹ میں درد چھپا رہا ہے۔ تمہیں سب کیوں ناممکن لگتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں معجزوں کو ہوتے؟ وہ رب جب معجزے کرتا ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں چھوڑتا۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اور پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر یقین اس طرح نہیں رکھتے جس طرح سے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے ایک لمبی سانس لو، گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جس میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا سویرا ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ جب انسان کو دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ محبت فرض عبادات کی پابند بنا دیتی ہے، مگر عشق انسان کو تہجد کی لگن لگاتی ہے۔ سسکتی ہوئی دل کی آواز جو دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی 7 آسمانوں کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا، اللہ نے تھام لیا ہمیں۔ تہجد محبت کرنے والوں اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جو آنسو اللہ کے آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ یادوں کا قصہ کھولا تو جانا، بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا۔ جو چھوڑ گئے انہیں بھولنے میں ابھی وقت تو لگے گا۔ دل نادا کچھ تو حوصلہ رکھ، خدا جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ محبت اور بات ہے، تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ دل خالی تھا وفا لازم، تم نے چھوڑا ہم نے خدا سے کر لی۔ اور پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا یا رب جیسی تیری مرضی۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ سجدے پہ سجدہ کرتے رہے رات بھر، ہم نے رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا۔ جس کی چاہت تھی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ انسان کی محبت نے زمین پہ گرا دیا۔ اتنی محبت خدا سے کرتے تو فلک تک گئے ہوتے۔ جتنا صبر ہم نے کیا اتنا اگر تم کرتے تو اب تک تھک گئے ہوتے۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بنا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے۔ اور یہ مت بھولو
بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان چیزوں، ان انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیے، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیے اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیے۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی۔ ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگی اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا کہ اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی، مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ خدا کی محبت جب ہر پل تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور سے محبت کی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ جس نے یہ دل بنایا ہے وہی اس دل کو جوڑ سکتا ہے۔ جس کے ایک حکم پہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے، اس کے بدلے میں تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاز رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاز نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کرتا ہی نہیں، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں دے نہ سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو۔ اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے لیکن اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے راضی کرے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں؟ وہ جس کے دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کی کیا بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا مشکل ہے کیا؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے، دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہا کر تو دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔